اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، پروگرام رحمت رمضان کریم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر میں ہوں علامہ کاشف مدنی۔ ناظرین، روز کی بنا پر جس طرح آپ رمضان شریف کے حوالے سے پروگرام سماعت کرتے ہیں، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آج بھی نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج 8 رمضان مبارک کا برکت رحمت والا دن ہے۔ ناظرین، رمضان مبارک جہاں پر ہمیں بہت ساری رحمتوں سے نوازتا ہے، وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرز زندگی سے بھی ہمیں آشنائی فراہم کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ اسی حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اور اتباع کے حوالے سے بالخصوص ہم بات کریں گے، کیونکہ اتباع کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ گزارنا مشکل بات نہیں ہے، بڑا آسان ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر رمضان مبارک کی برکت اور رحمت والی گھڑیوں میں اتباع رسول کے اوپر چل کر اگر اس کو ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں عبادت کرنے میں اور زیادہ لطف آئے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں پر قرآن کریم میں اپنا ذکر کیا وہاں پر اپنے محبوب کا ذکر کیا، اور کئی موقع پر اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی قربت کو حاصل کرنا ہو پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جائے۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان مبارک کا برکت اور رحمت والا مہینہ ضرور اللہ تعالیٰ کی قربت دکھاتا ہے، قربت سکھاتا ہے، رب کے قریب کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر اور حضور کی پیروی کو چھوڑ کر، حضور کی سنت کو چھوڑ کر وہ اللہ کی قربت حاصل کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہی اللہ رب العزت کی اتباع ہے، اور اللہ رب العزت کی پیروی، اللہ رب العزت کی عبادت اسی وقت مقبول ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع شامل ہے۔ ناظرین، اسٹوڈیو میں جو مہمان تشریف فرمائے میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، عظیم مذہبی اسکالر علامہ عبد الباسط حسین رضوی صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے نعت کی دنیا میں خوبصورت مقام رکھنے والے میری مراد سمیع الدین صاحب، آپ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دونوں مہمانوں کا اپنا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی غلو المصرفیات سے وقت نکالا، اور قبلہ علامہ صاحب کی خدمت میں عرض گزار ہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کے لیے اتباع رسول کے حوالے سے بیان فرمائیں اور بتائیں کہ اتباع رسول کیا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اتباع رسول کس انداز میں کی، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے کاشف بھائی آپ کا اور دیسی نیوز چینل کا جتنے بھی ٹیم ہیں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ماہ رمضان کے اس برکتوں والے مہینے سے سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید برہان ارشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، 3 پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے، بندوں کو فرما دیجئے کہ اگر وہ میری اتباع کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا میرے حبیب سے محبت کریں۔ فرمایا ان کے لیے ہر بندے کی معراج جو ہوتی ہے، بندہ مومن کی معراج یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں قرآن مجید میں یہ فرما رہا ہے کہ جو میری اتباع کرنا چاہتا ہے، جو میری پیروی کرنا چاہتا ہے، مجھ سے پہلے میرے حبیب کی پیروی کرے، مجھ سے پہلے میرے حبیب سے محبت کرے، مجھ سے پہلے میرے حبیب کی اطاعت کرے۔ یہاں ایک اور بات ہے، اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کے قرآن مجید میں یہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا میں اس کی اتباع کروں گا، میں اس سے محبت کروں گا، بلکہ آگے بھی ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا، جو میرے محبوب سے محبت کرے گا،
اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر میں کروں گا کیا؟ فرمایا میں اس کے گناہ بھی معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی اتباع، حضور کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی اتباع کے بغیر، حضور کی محبت کے بغیر بندہ مومن کا وہ ایمان ہی کامل نہیں ہوتا، بندہ مومن کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری، شاعر مشرق، فناف رسول، حکیم الامت، مصور پاکستان، رسول اللہ کے عاشق صادق، علامہ اقبال فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، سبحان اللہ۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور کی محبت ایمان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا، اے عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ بخاری شریف میں کتاب الایمان میں یہ بات موجود ہے۔ فرمایا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، عمر اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں کرتا۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ وہ عمر جن کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اور ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر، حضور نے فرمایا عمر تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، اگر تمہاری محبت، تم اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتے تو تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ قربان جاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، آپ کے دل کی کایا بدل گئی، آپ کے دل کی دنیا بدل گئی، آپ سے رہا نہ گیا، عرض کی یا رسول اللہ اب عمر ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے عمر اب آپ کا ایمان مکمل ہے۔ محبت رسول کے بغیر بندے کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ محبت جو ہوتی ہے وہ دلیل مانگتی ہے۔ اگر بندہ حضور سے محبت کرتا ہے، حضور کی اطاعت کرتا ہے، حضور سے عشق کرتا ہے تو وہ محبت دلیل مانگتی ہے۔ جو راستہ حضور نے بتایا ہے، جو چیز حضور نے دی ہے، اس چیز پر عمل کرنا، اس بات پر عمل کرنا، اور جس سے حضور نے منع کیا ہے اس سے پیچھے ہٹ جانا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرا حبیب تمہیں جو چیز دے اس کو لے لو، جس سے منع فرمائے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ قربان جاؤں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں ابی داؤد شریف کے اندر کتاب الایمان کے اندر، کتاب الادب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے ہیں راستے میں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے دیکھا راستے میں ایک قبا بنا ہوا ہے۔ تو لجپال نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا یہ کس کا ہے یہ؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ ایک انصاری صحابی ہیں، ان کا یہ قبا ہے۔ تو قربان جاؤں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بولا، آپ نے اس پر کوئی بات نہیں کی، لیکن صحابہ نے اس سے دیکھ لیا کہ شاید حضور کی جو طبیعت ہے وہ اس قبا کو دیکھ کر خوشی نہ آپ کو ہوئی ہو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہمیں حضور کے چہرے کی طرف دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید حضور اس قبا کو دیکھ کر، اس گھر کو دیکھ کر شاید حضور خوش نہ ہوئے ہوں۔ جس انصاری صحابی کا وہ قبا تھا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بتایا کہ ایسے یہ معاملہ ہوا کہ حضور نے آپ کا قبا دیکھا، آپ کا گھر دیکھا، لیکن حضور خوش نہیں ہوئے، حضور کچھ بولے بھی نہیں لیکن حضور خوش بھی نہیں ہوئے۔ تو قربان جاؤں حضرت، بڑی مزے کی بات ہے کہ حضور کے صحابہ نے کس انداز میں حضور کی اتباع کی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا حضور کسی چیز سے منع کرتے ہیں، اس پر تو صحابہ عمل کرتے ہی کرتے تھے، لیکن ایک یہ ہے کہ حضور کی طبیعت مبارک کے مطابق بھی اگر حضور کے صحابہ نے کوئی کام نہیں کیا تو وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جس انصاری صحابی کا وہ قبا تھا، وہ مکان تھا، اس نے ہتھیار اٹھا کر سارا وہ قبا توڑ دیا، سارا مکان توڑ دیا اور بالکل زمین کے برابر کر دیا۔ اب قربان جاؤں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادھر سے ہوا، دیکھا وہ مکان، وہ قبا بالکل گرا ہے، بالکل زمین کے برابر ہے۔ تو صحابہ سے پوچھا، فرمایا یہ کیا معاملہ ہے، یہ مکان، یہ قبا یہ گر گیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو جس صحابی کا مکان تھا، جس صحابی کا قبا تھا، جس انصاری صحابی کا یہ گھر تھا، تو ان کو جب یہ بات پتہ چلی کہ آپ نے ان کا قبا دیکھ کر، ان کا گھر دیکھ کر کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی یا آپ کی طبیعت مبارک خوش نہیں ہوئی، تو انہوں نے یہ سارا مکمل طور پر توڑ کر اس کو زمین کے برابر کر دیا۔ ایک ہوتا ہے حضور کسی چیز سے منع فرما دیں تو حضور کہ صحابہ اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ حضور کی اتباع، حضور کی محبت صحابہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ حضور کی طبیعت کو بھی اگر کوئی چیز اچھی نہ لگے تو صحابہ اس کو بھی اس انداز میں کرتے ہیں کہ اپنا بنایا ہوا نیا مکان، نیا قبا بالکل زمین کے برابر کر دیتے ہیں۔ حضور کے صحابہ، قربان جاؤں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہر اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جو کام حضور نے کیا، جس جگہ حضور رکے، جو چیز حضور نے کھائی، جس جگہ حضور نے بوسہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتاب الحج کے اندر مسلم شریف میں بات موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا. حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود سے مخاطب ہوئے. فرمایا اے حجر اسود، میں نے تجھے اس لیے نہیں چوما کہ تو جنت کا پتھر ہے. فرمایا اے حجر اسود، میں نے تجھے اس لیے نہیں چوما کہ تو حجر اسود ہے. فرمایا اے حجر اسود، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے آقا و مولا نے چوما ہے. سبحان اللہ، سبحان کیا شان ہے صحابہ کی، کیا انہوں نے کس انداز سے حضور کی اتباع کی، کس انداز میں انہوں نے حضور سے محبت کی. حجر اسود کو چوم کر حضرت عمر فرما رہے ہیں، فرمایا میں نے اگر تجھے چوما ہے تو صرف اس وجہ سے چوما ہے کہ میرے آقا و مولا نے تجھے چوما ہے. سبحان قربان جاؤں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا. وضو کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے. سبحان اللہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے ساتھی کھڑے ہیں. آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کس وجہ سے مسکرا رہا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ساتھی کھڑے تھے انہوں نے پوچھا حضرت عثمان آپ بتا دیں کہ آپ کس وجہ سے مسکرا رہے. تو حضرت عثمان قربان جاؤں، حضرت عثمان نے فرمایا کہ اسی جگہ ایک دفعہ میرے آقا و مولا نے وضو کیا تھا اور وضو کرنے کے بعد میرے آقا و مولا بھی مسکرائے تھے. سبحان اللہ. میں اس وجہ سے مسکرا رہا ہوں کہ سبحان اللہ. یہاں میرے آقا و مولا نے وضو کرنے کے بعد وہ بھی مسکرائے تھے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے مسکرائیں. قربان جاؤں کتنی پتے کی بات ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے مسکرائیں. حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وجہ سے مسکرا رہا ہوں کہ بندہ جب وضو کے لیے پانی منگواتا ہے، اس سے جب وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب اسی پانی سے وہ کونیوں دھوتا ہے تو اس کے کونیوں کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. جب اسی پانی سے وہ مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. پھر اسی پانی سے جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو وہ پاؤں کے گناہ بھی اس کے ختم ہو جاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وجہ سے مسکرائے تھے کہ وضو کے پانی سے جو چیز جو ہاتھ جو وضو دھویا جائے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان اب حضور کی اس ادا کو ادا کر رہے ہیں. قربان جاؤں میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. حضرت کیا بات ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے یہ بیٹے ہیں، اور شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لکھا ہے، اور شفا شریف کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ مقبول بارگاہ کتاب ہے. حضور نے اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے. حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں یہ کتاب لکھی ہے، اور علماء فرماتے ہیں جس گھر میں یہ کتاب ہو اس گھر میں جادو کا اثر نہیں ہوتا. سبحان اللہ. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں. آپ ایک دفعہ سواری پہ سوار ہو کر اس سواری کو ایسے گول چکر کٹوا رہے ہیں، اس کو ایسے گول گھما رہے ہیں اسے ایک جگہ پہ. تو دیکھنے والے آپ کے جو ساتھی ہیں انہوں نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر کیا وجہ ہے، کس وجہ سے اس سواری کو ادھر چکر لگوا رہے ہو. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اس بات کا تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن یہاں میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ اسی جگہ پہ حضور سواری پہ سوار ہو کر وہ بھی اسی جگہ چکر کاٹ رہے تھے، میں ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اس انداز میں صحابہ نے حضور کی اتباع کی، اس انداز میں حضور سے صحابہ نے محبت کی کہ کوئی کسر باقی نہ رہی، اور رہتی دنیا تک صحابہ کی محبت، صحابہ کی اتباع دنیا کے لیے مثال بن گئی. 10 سالہ صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی ہیں یہ. تو حضرت طلحہ بن برا ان صحابی کا نام ہے، 10 سالہ صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں. حضور کے پاس آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرتے ہو. صحابی نے آگے سے طلحہ بن برا نے عرض کی یا رسول اللہ جی آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا کتنی محبت کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ بہت محبت کرتا ہوں. فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے کے آؤ. اللہ. طلحہ بن برا 10 سالہ بچے ہیں، 10 سالہ صحابی ہیں. حضرت طلحہ بن برا انصاری صحابی ہیں. تو لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے کے آؤ. حضرت طلحہ بن برا نے جب یہ سنا نا اٹھ کے چلنے لگے. قربان جاؤں پوچھا بھی نہیں یا رسول اللہ، عرض بھی نہیں کی یا رسول اللہ کہ کس وجہ سے میرے باپ کی کیا غلطی ہے، کیا ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ ان کے سر کاٹنے کی بات کر رہے ہیں. پوچھا بھی نہیں. جب حضور نے فرمایا تو حضرت طلحہ بن برا اٹھ کے چلنا شروع کر دیا. حضور نے فرمایا طلحہ بن برا واپس آ جاؤ، میں نے تمہاری صرف محبت کا امتحان لینا تھا کہ کتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو. اور قربان جاؤں اتنی محبت حضور سے کرتے ہیں. طلحہ بن برا 10 سالہ صحابی ہیں، بیمار ہو گئے. ایک دفعہ حضرت طلحہ بن برا بیمار ہو گئے اور آخری وقت ہے، حضور ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے. سبحان اللہ. حضور جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے ان کا جب حال دیکھا نا تو آخری وقت تھا ان کا. حضور کو پتہ چل گیا کہ تھوڑی دیر بعد حضرت طلحہ بن برا نے فوت ہو جانا ہے.
حضرت طلحہ بن برا، حضور نے جب دیکھا حضرت طلحہ بن برا کو ان کی عیادت کی، حضور نے فرمایا کہ طلحہ بن برا نے تھوڑی دیر کے بعد فوت ہو جانا ہے، انہوں نے وصال پا جانا ہے، انہوں نے مر جانا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ نے مجھے بلانا ہے، میں ان کے جنازہ میں شامل ہوں گا، خود ان کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضور جب یہ فرما کر چلے گئے، حضرت طلحہ بن برا کو پتہ چل گیا کہ جب بندے کو پتہ چل جائے کہ میں نے مرنا ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں نے مرنا ہے، تو بندے کی آہوزاری، اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، دنیا بدل جاتی ہے، اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات اس کی زبان پہ کنٹرول ہی نہیں رہتا۔ لیکن قربان جاؤں حضرت طلحہ بن برا نہ ماں کے ساتھ لپٹ کر روئے، نہ باپ کے ساتھ لپٹ کر روئے، نہ بہن بھائیوں کے ساتھ لپٹ کر روئے، نہ گریہ زاری کی، نہ آہوزاری کی، اپنے گھر والوں کو بلایا، فرمانے لگے کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جنازے کے لیے رسول اللہ کو نہیں بلانا۔ حضرت جہاں عجیب بات ہے، ہر شاگرد چاہتا ہے کہ اس کا استاد آ کر اس کے جنازے میں شامل ہو، ہر مرید چاہتا ہے کہ اس کا پیر آ کر اس کے جنازے میں شامل ہو، اس کا جنازہ پڑھائے، اور جس کے جنازے میں خود رسول اللہ تشریف لے آئیں، سبحان اللہ، جس کے اور رسول اللہ خود فرما رہے ہیں، فرمایا جب حضرت طلحہ بن برا نے فوت ہو جانا ہے تو اس کے جنازے کے لیے مجھے بلانا ہے۔ حضرت طلحہ بن برا فرما رہے ہیں اپنے گھر والوں کو، فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے لیے رسول اللہ کو نہیں بلانا۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ راستہ مشکل ہے، راستے میں جنگل ہے اور یہودیوں کے گھر ہیں، جس راستے سے حضور نے ہو کر ہماری طرف آنا ہے راستے میں جنگل ہے، یہودیوں کے گھر ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی کافر حضور کو تکلیف دے دے، ایسا نہ ہو کہ کوئی جنگلی جانور آپ پہ وار کر دے، آپ کو تکلیف ہو جائے، اور صبح قیامت تک حضور کی امت کہتی رہے طلحہ بن برا تو نہ ہی مرتا، تمہارے مرنے سے حضور کو تکلیف ہوئی ہے۔ فرمایا اگر میری کوئی قیمت ہوئی نا تو مالک قبر پہ آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس انداز میں حضور کے صحابہ نے حضور کی اتباع، حضور سے محبت کی کہ صبح قیامت تک ہر بندہ مومن کے لیے وہ مثال بن گئی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ قاری صاحب بڑے خوبصورت اور بڑے پیارے انداز میں آپ کی اور میری رہنمائی فرما رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی اتباع ایمان کی اصل ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی عبادت و ریاضت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتی۔ ناظرین یہاں پر ہم بریک کی جانب بڑھیں گے، انشاءاللہ اپنی گفتگو کو بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین خوش آمدید، ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام رحمت رمضان الکریم میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے، کسی تعریف کے محتاج نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ نے آواز سے انہیں آواز کی دولت سے مالا مال کی، خوبصورت آواز ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب مدح سرائی بیان کرتے ہیں۔ میری مراد جناب سمیع الدین صاحب سے ہے، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، سبحان اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب۔ جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے،
زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، طیبہ والا لجپال گھرانہ ہے۔ عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد پر، ہم نے تو یوں بھی ایک دل دنیا سے تو جانا ہے، ہم نے تو یوں بھی ایک دل دنیا سے تو جانا ہے۔ کیا بات ہے۔ محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ قبلہ علامہ صاحب کی خدمت پہ پھر میں عرض گزار ہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جہاں آپ نے بات کی اتباع کی، اور اتباع جہاں لازم ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس حوالے سے ہمارے سننے والے ناظرین کی رہنمائی فرمائی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہ صحابہ نے کس انداز میں حضور کی اتباع کی، اور دوسرا یہ ہے کہ جنہوں نے وہ لوگ کفار مکہ ہو گئے، دشمنان خدا دشمنان رسول، جنہوں نے حضور کی اتباع نہیں کی، دشمنی کرتے رہے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن میں بھی فرما رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے جتنے نبی دنیا میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک 1.25 لاکھ کم و پیش جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، ہر نبی کو ان کی امت کے افراد تنگ کرتے رہے، برا بلا کہتے رہے، ان کو ستاتے رہے۔ یہ صرف ہمارے نبی کے ساتھ ہی نہیں ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ان سے سوال کرتی طرح طرح کے تو رب نے ان کو ڈائریکٹ جواب نہیں دیا، اور کسی نبی کے دشمن کو اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا موسیٰ کوئی طور پہ آنا ہوگا، نشانیاں میں بتاؤں گا لیکن جواب تم نے دینا ہے، لیکن قربان جاؤں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب نے فرمایا حضور کا سکا چاچا ہے ابو لہب، رب نے قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں
اور یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ فقط اس وقت تک کے لیے نہیں ہے کہ ابو لہب جب تک زندہ ہے اس کے لیے یہ قرآن کی آیت پڑھی جائے کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یا جب تک میرے نبی صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں تشریف فرما ہیں اس وقت تک یہ آیت نہیں پڑھی جائے گی. نہیں، جب تک رب کا قرآن باقی رہے گا، رب کا فرمان باقی رہے گا انشاءاللہ. رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس سے پہلے جتنے بھی اللہ کے نبی، جتنے بھی اللہ کے رسول دنیا میں آئے، ان کی امتوں نے ان کو ستایا، رب نے کسی کو ڈائریکٹ جواب نہیں دیا. لیکن جب دشمنان مصطفیٰ کی باری آئی، حضور کے دشمنوں کی جب باری آئی، اتباع رسول سے منہ پھیرنے والوں کی باری آئی اور اتباع رسول کی دشمنی کرنے والوں کی باری آئی، تو رب نے پھر فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور دوسرے مقام پر قریش مکہ کے جو بڑے سردار تھے ان میں ایک شخص ولید مغیرہ بھی آتا ہے، ولید بن مغیرہ. اس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر دی، ایسی بات جسے عاشق نہ برداشت کر سکتا ہے، اور رب نے بھی نہیں اس بات کو قبول کیا. اللہ رب العالمین اس نے ایک بات حضور کے بارے میں کی، اللہ رب العالمین نے اس کو جواب دیتے ہوئے قرآن سورہ قلم ہے 29واں پارہ ہے اور 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے، اللہ رب العالمین نے پھر اس کے 10 عیب بیان کیے. سورہ قلم شروع کیا، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ پریشان نہیں ہونا، آپ خلق عظیم کے عظیم درجے پہ فائز ہیں، محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا. پھر اللہ رب العالمین نے ولید بن مغیرہ کے عیب گننا شروع کیے، اس کے 10 عیب بیان کر دیے. رب العالمین نے اس کے 10 عیب بیان فرما دیے سورہ قلم کے اندر. فرمایا فلا تطیع المکذبین ودوا لو تدہنوا فلا یدہنون. اس میں ایک یہ بھی تھا، فرمایا مناع للخیر معتد نسیم عتل بعد ذلک زنیم. فرمایا اللہ رب العالمین نے ولید بن مغیرہ کے عیب بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ بدکار ہے، یہ چغل خور ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غیبت کرتا ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی، فرمایا ولید بن مغیرہ اصل خطا ہے، یہ اپنے باپ کا ہے ہی نہیں، اور جو اپنے باپ کا ہو اسے حلالی کہتے ہیں، اور جو اپنے باپ کا نہ ہو، یہ رب قرآن میں فرما رہا ہے. دشمنان رسول کے ساتھ مخاطب ہو کے رب نے سورہ قلم کے اندر فرمایا یہ جو حضور کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یہ حلالی ہیں ہی نہیں. اب مجھے بتائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی اتباع نہ کرنے والوں کا انجام اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ان سے خود مخاطب ہو کے فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین خود ان کو ڈائریکٹ جواب دے رہا ہے. قربان جاؤں لجپال نبی علیہ السلام، آپ صحن حرم کعبہ میں آپ نماز ادا فرما رہے، اور کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، ابو لہب ہو گیا، ابو جہل ہو گیا، عتبہ، عتیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ، جتنے بھی یہ کفار مکہ کے بڑے سردار ادھر ہی بیٹھے ہیں. حضور جب سجدے میں گئے نا تو ابو جہل کہنے لگا وہ اونٹنی سوئی ہے، تازی اس اونٹنی نے بچہ دیا تھا. فرمایا اس اونٹنی کا کون وہ بچہ دانی اٹھا کر حضور کے اوپر آ کے ڈالے گا؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا نام ہے عقبہ ابن ابی معیز. اس نے کہا یہ کام میں کرتا ہوں. حضور جب سجدے میں گئے تو اس نے وہ گندگی لا کر حضور کے اوپر ڈال دی. حضور جب سجدے سے فارغ ہو گئے نا، حضور جب اٹھے تو وہ جب ان کی طرف دیکھا وہ سارے حضور کی طرف دیکھ کے ہنس رہے ہیں. حضور کی طرف دیکھ کے وہ سارے کفار مکہ کے جتنے بڑے بڑے سردار ہیں وہ سارے حضور کی طرف دیکھ کے ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں حضور کا. حضور نے پھر ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کی. فرمایا دعا کی رب کی بارگاہ میں، عرض کہ یا اللہ جتنے کفار مکہ کے یہ بڑے سردار ہیں، یہ بڑے ان کے حامی ہیں، یا اللہ ان سب کو پکڑ لے. پھر حضور نے نام لے کے ان کی دعا کی، ان کے بارے میں دعا کی. فرمایا بد دعا کی، فرمایا ابو جہل کو بھی پکڑ لے، اے اللہ ابو جہل کو بھی پکڑ لے، عتبہ کو بھی پکڑ لے، شیبہ کو بھی پکڑ لے، امیہ کو بھی پکڑ لے، اور ولید بن مغیرہ بھی ان کو بھی پکڑ لے. صحابہ فرماتے ہیں حضور کی یہ بد دعا بھی ہمیں یاد تھی اور بدر کا دن بھی ہمیں یاد تھا. اللہ اکبر. سارے کفار مکہ کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے سارے ادھر بدر میں مارے گئے. سب کو امیہ جیسے بڑے بڑے موٹے بڑے بڑے ٹھلے بھی ادھر بدر کے مقام پر ان کو دوڑا کے مارا گیا. سارے ادھر کٹ گئے، سارے ادھر مر گئے. ان میں جو ایک تھا نا عقبہ ابن ابی معیز، جس نے حضور کے اوپر آ کے گندگی ڈالی تھی، یہ جنگی قیدی بن گیا. حضور جب وہاں بدر کے مقام سے واپس مدینہ تشریف لانے لگے تو کفار مکہ کے، کیونکہ 70 جو قیدی تھے مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں نے ان کے 70 کفار کے قیدی گرفتار کر لیے تھے اور ان کے پاس تھے. ان میں یہ بھی تھا جس نے حضور کے اوپر صحن حرم میں آ کر حضور کے اوپر گندگی ڈالی تھی. تو راستے میں جا رہے ہیں، حضور نے جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا نا تو حضور کی نظر جب اس پہ پڑی، جس نے حضور کے اوپر صحن حرم میں آ کر گندگی ڈالی تھی،
حضور نے فرمایا اس کو ادھر ہی قتل کر دو. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اس کو ادھر ہی قتل کر دو. حالانکہ علامہ صاحب یہاں جو قیدی ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے, اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے, اس کو اگر کوئی زخم ہے اس کا بھی انتظام کیا جاتا ہے, لیکن حضور نے فرمایا اس کو قتل کر دو. اس کو جب پتہ چلا نا کہ حضور نے میرے لیے فرما دیا قتل کر دو, اس نے فرمایا میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا النار, تیرے بچے جائیں جہنم میں. تجھے اس وقت خیال نہیں آیا جب تو میرے اوپر اوجریاں ڈال رہا تھا اور میرے اوپر گندگی ڈال رہا تھا. فرمایا اس کو ادھر ہی قتل کر دو. جو حضور کی نافرمانی کرے, حضور کے ساتھ دشمنی کرے, اتباع رسول سے منہ پھرے, اللہ رب العالمین نے خود بھی ان کو جواب دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان کو قتل کرنے کا حکم دیا. فتح مکہ والے دن حضور جب فاتحانہ انداز سے مکہ میں تشریف لائے, سین حرم میں جب داخل ہوئے, حضور نے دیکھا طلوع اور حرج کے درمیان ایک کتی سوئی ہوئی ہے. حضور نے ایک صحابی حضرت جمیل بن سراقہ کی آپ نے ڈپٹی لگا دی. فرمایا اس کتی کے پاس اور اس کے بچوں کے پاس کھڑے ہو جاؤ, میرے صحابہ نے یہاں سے گزرنا ہے, کہیں اس کتی اور اس کے بچوں کو نقصان نہ ہو جائے. علامہ صاحب ایک طرف کتی اور اس کے بچے فتح مکہ والے دن بچ گئے, دوسری طرف گستاخ رسول ابن خطل, حضور نے فرمایا اس کو قتل کر دو. صحابہ نے کیا عرض کی یا رسول اللہ وہ تو کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے. حضور نے فرمایا اس کو ادھر ہی قتل کر دو. ایک طرف کتی اور اس کے بچوں کو معافی ہے, بلا وجہ اسلام جانوروں کو بھی نہیں مارتا, اس کو بھی نہیں اذیت دیتا, لیکن دوسری طرف ابن خطل جو گستاخ رسول ہے, حضور نے فرمایا اگر کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا تو اس کو ادھر ہی مار دو. حضور نے خود بھی ان کو مارنے کا حکم دیا. اور اگر صحابہ کے سامنے کسی نے حضور کے بارے میں بات کی جو صحابہ کو پسند نہ آئی ہو, یا حضور کے بارے میں حضور کے خلاف کسی نے بات کی, اتباع منہ پھیر کر اگر حضور کی دشمنی کی کسی نے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے باپ حضرت ابو قحافہ صحابی ہیں لیکن ابھی ایمان نہیں لائے, اور یہ صدیق اکبر کی شان ہے کہ آپ کی خاندان میں سے 4 پشتیں صحابی ہیں. حضرت ابو قحافہ بھی صحابی ہیں, حضرت صدیق اکبر بھی صحابی ہیں, صدیق اکبر کے بیٹے جو ہیں وہ بھی صحابی ہیں. اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العالمین نے آپ کے پوتے کو بھی شرف صحابیت سے مشرف کیا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے جو باپ ہیں حضرت ابو قحافہ ابھی ایمان نہیں لائے, حضور کے بارے میں بات کر دی, اور ایسی بات جو عاشق برداشت نہیں کر سکتا. صدیق اکبر نے اپنے باپ کے چہرے پہ دپڑ مار دیا. سکا باپ ہے, کون اپنے باپ کے چہرے پہ دپڑ مار سکتا ہے, لیکن حضور کے بارے میں بات کی. صدیق اکبر نے اپنے باپ کے چہرے پہ دپڑ مار کر صبح قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو, ہر مومن کو, ہر انسان کو بتا دیا کہ جب عزت رسول کا مسئلہ ہو, جب ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ ہو, اطاعت رسول کا مسئلہ ہو, محبت رسول کا مسئلہ ہو, تو پھر باپ ہی کیوں نہ ہو اس کی رشتہ داری کو نہیں دیکھا جائے گا, سگا رشتہ داری کیوں نہ ہو اس سگے رشتہ دار کی رشتہ داری کو نہیں دیکھا جائے گا, پھر محمد عربی سے وفاداری کو دیکھا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کا جو بھی گستاخ ہے, حضور سے دشمنی کرنے والا ہے, رب نے بھی اس کو جواب دیا, حضور نے خود بھی اس کو جواب دیا, اس کو قتل کیا. اور پھر صحابہ بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ حضور کے بارے میں کوئی بات کرے. انسان تو انسان ہے حضرت, انسان تو انسان ہے. منگولوں کے کتے کے سامنے منگولوں کے ایک لیڈر نے حضور کی گستاخی کر دی, حضور کے بارے میں بات کر دی, تو اس مجمع میں کوئی مسلمان نہیں تھا. منگولوں کے کتے نے زور لگا کر اس کے گلے میں جو زنجیر تھی اس نے وہ توڑی, اور توڑ کر اس لیڈر کو جا کر گلے سے پکڑ کر دبوچا, اور اس کو اس وقت چھوڑا جب وہ واصل جہنم ہو چکا تھا. اللہ یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ میرے حبیب کے بارے میں کوئی بات کرے. اگر وہاں مسلمان کوئی موجود نہیں ہے تو وہ پھر ناموس مصطفیٰ کے مسئلے میں, عزت رسول کے مسئلے میں, محبت رسول کے مسئلے میں وہ پھر ایک کتے سے بھی رب کام لے لیتا ہے. یہ تو منگولوں کا جو کتا ہے یہ ٹھیک کتا ہے, یہ پاگل نہیں ہے. لیکن امام شامی نے سبل الہدا کے اندر اگلی بات بھی لکھی ہے, یہ تو ٹھیک کتا ہے, یہ بیمار نہیں ہے, پاگل نہیں ہے, باولا نہیں ہے. لیکن سبل الہدا و ارشاد کے اندر امام شامی نے ایک اور بات لکھی ہے. امام شامی نے فرمایا کہ ایک ذمی کافر تھا, راستے سے جا رہا تھا, اس کے پیچھے ایک ہلکا کتا لگ گیا. اور آپ کو پتہ ہے جب کتا بیمار ہو جائے, جب ہلکا ہو جائے, جب وہ پاگل ہو جائے تو وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا کہ آگے انسان ہے, جانور ہے, کوئی چیز ہے, وہ سب کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. امام شامی نے لکھا ہے کہ ذمی کافر کے پیچھے کتا لگ گیا. اب کافر آگے آگے دوڑ رہا ہے اور کتا اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے. اس کافر کو اور کوئی جگہ نہیں ملی, اس نے ایک دریا میں چھلانگ لگا لی, ایک نہر میں چھلانگ لگا لی. فتحل البحر, اس نے ایک نہر میں چھلانگ لگا لی. تو کافی دیر وہ وہاں ڈوبا رہا. جب ڈوبنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر پانی سے منہ باہر نکال کر جب دیکھا نا, اس نے کہا کتا پاگل ہے, ہلکا ہے, یہ چلا گیا ہوگا. اس نے دیکھا وہ کنارے پہ کھڑا ہو کے اس کا انتظار کر رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت یہاں بڑی عجیب بات ہے کہ انسان تو انسان ہے, جانور بھی حضور کا نام سن کر وہ بھی سیدھے ہو جاتے ہیں, وہ بھی راستہ دے دیتے ہیں. اب دیکھیں ہلکا کتا ہے اور ذمی کافر ہے, اس نے جب دیکھا نا کہ کنارے پہ کھڑے ہو کے اس کا انتظار کر رہا ہے,
تو اس کی زبان سے حضرت بے ساختہ نکل گیا. اس نے کہا انی فی ذمت محمدن، اس نے کہا ہلکیا کتیا میں تجھے رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تو میرا پیچھا چھوڑ دے. امام شامی نے لکھا ہے جو ہی ذمی کافر نے یہ بات کی نا تو کتے نے ادھر سے سر جھکا کے ادھر سے پیچھے مڑ گیا. اور جاتے جاتے گویا اس نے کہا ہوگا کتا ضرور ہوں، ہلکا ضرور ہوں، پاگل ضرور ہوں، باولا ضرور ہوں، لیکن جن کا نام تم نے لیا ہے ان کو تو ہم بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. حضور کی عزت کا مسئلہ، حضور کی محبت کا مسئلہ یہ بڑا جداگانہ مسئلہ ہے. بے شک یہ بڑا منفرد مسئلہ ہے. یہاں انسان تو انسان ہے، یہاں جانوروں نے بھی حضور کے اس انداز میں محبت کی ہے. حضرت عقبہ بن نافع صحابی ہیں، یہ افریقہ کے جنگلوں سے جا رہے ہیں، رات پڑ گئی تو انہوں نے فرمایا کہ ادھر ہی پڑاؤ ڈالتے ہیں. تو آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں، آپ کو پتہ ہے افریقہ کو جنگل ہے بڑا ڈینجرس ہے، بڑے جانور ہیں اس میں. ڈسکوری کے اندر بھی وہ جو جانور دکھائے جاتے ہیں، چیتے، شیر، جنگلی جانور، بھیڑیے، ہر قسم کا اس میں جانور ہے. صحابہ نے فرمایا عقبہ بن نافع سے کہ یہاں جنگل ہے اور بڑے خطرناک جنگل ہیں، بڑے خطرناک جنگل ہے، اس میں شیر ہیں، چیتے ہیں، جنگلی جانور ہیں، یہاں ہماری رات گزارا کرنا یہاں بڑا مشکل ہے. اس طرح کرتے ہیں آگے چلتے ہیں کسی اور جگہ پہ جا کے پڑاؤ ڈالتے ہیں. لیکن حضرت عقبہ بن نافع، آپ نے فرمایا ادھر ہی پڑاؤ ڈالنا ہے. حضرت عقبہ بن نافع ایک ریت کے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور وہاں سے چڑھ کے آپ نے جانوروں سے مخاطب ہو کے کہا، فرمایا او جانوروں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں اور ہم رات یہاں گزارنا چاہتے ہیں، جتنے جانوروں جنگل خالی کرو. تاریخ میں آتا ہے پھر جو بچو ہے وہ بھی اپنے کھڈو سے نکل کر جا رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب حضرت عقبہ بن نافع نے جو واسطہ دیا، فرمایا ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور آپ جنگل خالی کرو، ہم رات یہاں گزارنا چاہتے ہیں. وہ جنگلی جانور وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے کہ جس نبی کا تم نے واسطہ دیا ان کو تو ہم بھی جاتے ہیں. حضور کی محبت، حضور کی جو اتباع ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. اور جنہوں نے حضور کی دشمنی کی اللہ نے بھی ان کو جواب دیا، صحابہ نے بھی ان کو جواب دیا. بے شک بے شک. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے آپ کے میری رہنمائی فرما رہے تھے قبلہ کاری صاحب، اور یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے بھی اتباع نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا اور آخرت میں تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں زندگی نصیب فرمائے اور اسی اتباع کے اندر ہمیں موت بھی نصیب فرمائے. ناظرین، ہمارے پروگرام رحمت رمضان الکریم کا وقت اپنے اختتام پذیر کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ پھر کل آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.